أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التغابن کا سورۃ منافقون کے ساتھ ربط۔ سورۃ منافقون میں اللہ نے فرمایا کہ مال خرچ کرو۔ اب اس سورت کے اندر اللہ رب العزت فرمائیں گے ٹھیک ہے مال تمہارا ہی ہے، اگر ویسے نہیں خرچ کرنا چاہتے تو اللہ کو بطور قرض کے دو، اللہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے۔ سورت کا خلاصہ، سورت کے اندر اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو اور اسی طرح ایک دلیل عقلی کو، تخویفات کو، اور اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کو بیان فرمائیں گے۔ سورت کا نام سورۃ التغابن ہے جی۔ اس لفظ کی مناسبت سے یوم التغابن، اس کا نام تغابن پڑے۔ تغابن کا معنی ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ ہر آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مقام جنت میں رکھا ہے اور ایک مقام اللہ نے جہنم میں رکھا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، ہر ایک کو اللہ نے دو دو سیٹیں دی ہیں جی۔ کافر کے لیے بھی دو سیٹیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ مومن کے لیے بھی دو سیٹیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس۔ فرشتے آ کر تین سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کرتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تین سوال کرتے ہیں ہر مردے سے، ٹھیک ہے۔ مومن سے بھی کرتے ہیں، منافق کافر سے بھی کرتے ہیں۔ مومن بندہ ان کے جواب میں کہتا ہے مر ربو کا، کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے جی؟ اللہ۔ پھر جب دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے جی؟ اسلام ہے، ٹھیک۔ اب جب اس امتحان میں یہ پاس ہوتا ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں تو دوسرا محکمہ آ جاتا ہے جی۔ دوسرے محکمے والے آتے ہیں تو مومن بندے کے پاس آ کر سب سے پہلے اس کے لیے ایک جہنم کی کھڑکی کھولتے ہیں جی۔ جہنم کی کھڑکی کھولتے ہیں۔ مومن بندہ پریشان ہو جاتا ہے، میں نے سوالوں کے جواب تو ٹھیک ٹھیک دیے جی، میرے یہ جہنم کی کھڑکی کیوں کھولی جا رہی ہے؟ تو وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں گھبرا مت، تو نے صحیح جواب دیے، صحیح جواب دیے، تو پاس ہو چکا ہے۔ یہ تیرا پہلا ٹھکانہ تھا، اللہ نے اس ٹھکانوں کو بدل دیا، اب تیرا ٹھکانہ کیا جی؟ یہ جنت۔ اب جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ اور یہی حالت کافر کے ساتھ ہوتی ہے۔ کافر کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من نبیوں کا، مر ربوں کا، ما دینوں کا، تو کافر بندہ وہ یوں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کافر کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ جنت کے اندر سے تر و تازہ ہوائیں، یہ وہ جنت کے نظارے آتے ہیں نا جی، منہ میں پانی آتا ہے نا، تو فرشتے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ تیرا ٹھکانہ تھا لیکن تو نے وہ اعمال نہیں کیے، اس قابل نہیں بنا، اب تیرا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ جہنم کا۔ تو جہنم کی کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ تغابن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ مومن بندہ جس کا ٹھکانہ، جس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا پہلا ٹھکانہ تھا لیکن تو نے نیکیاں کی، تو نے اچھے کام کیے، تو اب تیرا ٹھکانہ کیا بن گیا جی؟ جنت ہے جی۔
اور اسی طرح کافر بندہ اس کو پہلے جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جہنم دی جاتی ہے۔ تو کافر کا جو ایک ٹھکانہ جنت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے نا جی، وہ والا ٹھکانہ بھی کس کو ملتا ہے جی؟ مومن کو ملتا ہے۔ مومن کا اپنا بھی تو اس کے پاس ہے، لیکن جو کافر کا تھا وہ بھی اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور جو اللہ نے ایک مومن کے لیے جہنم کے اندر ٹھکانہ بنایا تھا نا جی، وہ والا ٹھکانہ بھی کافر کو ملتا ہے، اور کافر کا اپنا ٹھکانہ بھی کس کو ملتا ہے جی؟ اس کو ملتا ہے۔ یہ یوم التغابن، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ اس حساب سے نقصان پہنچائیں گے جی۔ اس صورت کے فضائل بھی سن لو جی، کمال کی صورت ہے جی۔ اس کی ایک فضیلت اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے، اگر کسی بندے کا کسی ظالم جابر حکمران سے پالا پڑ جائے جی، یا کسی عام بندے سے پالا پڑ جائے اور اس بندے سے جان نہیں چھوٹتی، اس کو خوف ہے، ڈر ہے، تو جو بندہ اس صورت کو 41 مرتبہ لگاتار 41 مرتبہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد روزانہ ایک ایک مرتبہ پڑھے، اور اس دوران جس ظالم جابر کے پاس اس کا کام ہے یا کسی ظالم بندے کے پاس کام ہے، اس کے پاس جائے تو وہ ظالم جابر بندہ ہو یا حاکم ہو یا یہ ہے کہ جج ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہو جائے گا جی؟ مہربان ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی بندے کو اپنے مال کی محفوظ ہونے کی شکایت ہو کہ بھئی میرا مال چوری ہو جاتا ہے، گھر کے اندر سے چوری ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جی، ٹھیک ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ کیا کرے جی؟ اس صورت کو تلاوت کر کے اور اس مال کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ العزیز آپ کا مال چوری نہیں ہوگا۔ اور اس کی جو بڑی فضیلت ہے جی، کسی بندے کو کوئی لا علاج بیماری لگی ہوئی ہے، آج کل لا علاج کیا ہوتا ہے؟ کینسر ہی ہوتا ہے جی۔ ایسی بیماری ہو جو پکڑی نہ جاتی ہو، یا پکڑی تو جاتی ہو لیکن کینسر جیسی بیماری ہو، موذی بیماری ہو، یا بعض اوقات ایسے ایسے مسائل بندے کے نکل آتے ہیں، ماؤں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے، تو بندہ نہ ڈاکٹروں کو دکھا سکتا ہے، نہ دم والوں کو دکھا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں تو ڈاکٹر کوئی اور کٹا کھول دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ مولویوں کو دکھاتے ہیں تو مولوی کیا کرتے ہیں؟ بس عجیب عجیب قسم کی ساختیں اور تویز بنا کر دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں 41 مرتبہ یہ صورت پڑھنی ہے جی۔ اب وہ بندہ خود پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، یا یہ کہ بندے رل مل کر 41 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اس بیمار بندے کو دیں، انشاءاللہ العزیز اس کی بیماری کے اندر کیا ہو جائے گا جی؟ افاقہ ہو جائے گا جی۔ پختون علاقے جو بھی ہیں نا جی، وہاں پر اس کو بیماری والی صورت کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، بیماری دور کرنے والی صورت، یہ اتنی مجرب صورت ہے، ٹھیک ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ما وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین کے اندر ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اس اللہ ہی کے لیے بادشاہت، و لہ الحمد اور اس کے لیے تعریفیں، وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پس تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک قرآن کہتا ہے کانت امت واحدہ، لوگ ایک امت پر تھے جی، کوئی کافر شافر نہیں تھا، گناہ ہوتے تھے لیکن امت ایک تھی جی، ٹھیک ہے، کوئی کافر نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان تھے جی، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا جی، ٹھیک ہے، آگے بھی آ جائے گا جی، سورۃ نوح کے اندر پہلے بھی آپ سن چکے ہو، وہ 5 قسم کے بزرگ تھے جی، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس قوم نے ان کی پوجا پاٹ کی، وہاں سے کیا ہوا جی؟ شرک شروع ہوا۔ اور عرب کے اندر جو شرک کی ابتدا کی تھی نا، وہ عمر بن لحی بندہ تھا جی، اس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا ہے، اتنا بدبخت انسان تھا کہ وہ حاجیوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا جی، ٹھیک ہے، اس کے پاس کھونڈی ہوتی تھی، سوٹی ہوتی تھی، اس کے آگے کنڈی لگی ہوتی تھی، جس میں ہم مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا لگا کر پھینکتے ہیں نا جی، مچھلی پھنس جاتی ہے، تو وہ سوٹی کے آگے اس نے کنڈی لگائی ہوتی تھی۔ حاجی بندے اپنی عبادت میں مصروف ہوتے تو یہ ان کے پیچھے سے چکر لگاتا، گھومتا پھرتا نا، تو جان بوجھ کر دیکھتا اچھا مال ہے نا تو کنڈی کو وہاں پر پھنسا لیتا تھا جی، ٹھیک ہے، آگے چلا جاتا تھا۔ اگر حاجی دیکھ لیتا کہتا او بھائی کیا کر رہے ہو، میرا سامان لے کر جا رہے ہو، کہہ دیتا وہ غلطی ہوگی جی، ماں تو پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی حاجی پرواہ نہ کرتا نا تو لے جاتا جی۔ یہ بندہ اس نے بھی آ کر کیا کیا جی؟ بتوں کی پوجا پاٹ عرب کے اندر اس نے آ کر شروع کی، اس کا مذہب بھی چل گیا۔ یقین مانو مارکیٹ کے اندر طرح طرح کے چورن بکتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور طرح طرح کے مذاہب ہیں جی، طرح طرح کے لوگ ہیں جی، ٹھیک ہے، آج کل تو سوشل میڈیا جی، کوئی الٹی پلٹی بات کرے، چٹپٹی بات کرے نا جی، اس بندے کو بڑا
بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کی اور ویڈیو کو بھی وائرل کر دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان میں افراتفری پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے بے تحاشا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری عوام بھی ایسی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ نبیاں گلا مولویاں پرانی گلا سن کے تھک گئے ہیں، کوئی نبی گل ہو جی، ٹھیک ہے۔ تو نئی باتیں پھر ایسی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ دیکھو اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے بعض کافر ہیں جی۔ اللہ نے کافروں کا ذکر پہلے فرمایا، ایمان والوں کا ذکر اللہ نے بعد میں فرمایا۔ کیوں؟ ہر دور کے اندر کافروں کی تعداد زیادہ رہی ہے، ایمان والوں کی تعداد کم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آسمانوں کو اللہ نے کیوں بنایا جی؟ زمین کو اللہ نے کیوں بنایا؟ اپنی قدرت دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی زمین فلاں کے لیے بنائی، آسمان فلاں کے لیے بنایا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا جی، ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین بنائی ہے کس لیے؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آسمانوں کو دیکھیں بغیر ستون کے کھڑے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ان کے بنانے والا اور ان کے کھڑا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ زمین ہے بغیر پلوں کے جی، بغیر کیلوں کے کھڑی ہے جی، نہ ہل رہی ہے نہ کچھ نہ کہاں ہے، تو اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، پھر اللہ نے تم کو صورت بخشی ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہت اچھی صورت تم کو عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات بنائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ عظمتوں والا، شانوں والا، انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل اگر چہرہ کسی کا بنایا نا تو وہ انسان کا بنایا، ٹھیک ہے۔ انسان، ظاہر بات آپ دیکھتے ہو جی، بعض انسان ایسے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، بعضوں کا ناک کٹا ہوا ہے، بعضوں کا کیا ہے، لیکن جیسے کیسے بھی ہے جی، کتے بلے خنزیروں سے کیا ہے جی، بہتر ہے۔ اللہ نے بہترین فرمایا فی احسن تقویم، اللہ نے احسن انداز میں بنایا جی۔ اور پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جس صورت میں چاہ تم کو بنایا، ٹھیک ہے۔ یہ چہرہ اللہ کا بنایا ہوا ہے جی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور زمین کے اندر ہے۔ نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، زمینوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا جو تم چھپاتے ہو سینوں کے اندر نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم باہر ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون ہے جی؟ اللہ جانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں جانتا جی۔ کل واقعہ گزرا ہے جی، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا، آ کر کہا یا رسول اللہ، رئیس المنافقین نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ کو ذلیل کہا ہے، آپ کے صحابہ کے بارے میں یہ کہا ہے، ان کو چندہ دینا بند کر دو جی۔ حضور نے ان کو بلایا، کہا کہ تم نے یہ بات کی ہے؟ کہنے لگے واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم ہے ہماری زبانیں کٹ جائیں، ہمارے جسم سر سے جدا ہو جائیں جی، ہم آپ کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قسمیں اٹھائیں جی، ٹھیک ہے، قسمیں اٹھائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان پر یقین کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر حضور کو دلوں کے راز کا پتہ ہوتا نا، حضور فرماتے نا ظالموں بدبختو جھوٹ بولتے ہو تم جی، اللہ نے بتایا میرے محبوب واقعی زید سچا اور یہ کیا ہے جی جھوٹے ہیں، زید صحیح کہہ رہا ہے جی، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ باتیں آپ کے بارے میں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ رب العزت جانتا ہے سینوں کے رازوں کو۔ سینوں کے رازوں کو جاننے والی ذات اگر ہے تو صرف اور صرف کون ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ یہ تخویف ہے، ڈراوا ہے جی۔ کیا خبر نہیں آئی تمہارے پاس ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا من قبل، اس سے پہلے، مشرکین مکہ سے پہلے جتنی قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ۔ فذاقوا وبال امرہم، پس چکھا انہوں نے دنیا کے اندر وبال امرہم، اپنے کام کی سزا کو، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ان کو اپنے کام کی سزا پہنچی ہے اور آخرت میں بھی پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں قوم فرعون کو سمندر کے اندر غرق کیا، قوم لوط کے اوپر اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کی، قوم صالح کے اوپر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا، قوم شعیب کے اوپر اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ ہر قوم کے اوپر اللہ نے دنیا میں بھی کیا کیا جی؟ عذاب نازل فرمایا، اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ والا بھی عذاب ہے۔
ذالک انہ کانت تاتیم، یہ اس وجہ سے بے شک کانت تاتیم آئے آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح نشانیاں واضح دلائل، فقالو پس کہا انہوں نے ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ ٹھیک ہے، کیا کہنے لگے؟ بشر انسان ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس زمانے کے جو مشرک ہوتے تھے نا، وہ پیغمبروں کو بشر ہی نہیں مانتے تھے جی، وہ کہتے تھے بشر ہو، انسان ہو، اور وہ کیا ہو جی؟ ہمارے رہنمائی کرنے والا ہو، بشر ہو اور وہ کیا ہو جی؟ نبی ہو جی۔ ٹھیک ہے، آج کل کے بھی ان کے بیٹی بند بھائی کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ توہین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن جا بجا کہتا ہے جی بشر بشر، اللہ کے پاک پیغمبر نے خود فرمایا انما انا بشر، میں تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم یوحا الی۔ فرق کیا ہے جی؟ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت سے مالا مال کیا اور میری طرف وحی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ جس طرح ہمارے والدین ہیں اس طرح حضور کے بھی والدین تھے جی، جس طرح ہماری پیدائش ہوئی ہے اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیدائش ہوئی ہے، جس طرح ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں، دکھ سکھ ہمیں لائق ہوتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی ہوتا تھا، باقی انبیاء کو بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں فرق کیا ہے جی؟ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے مالا مال فرمایا اور اپنا برگزیدہ بندہ بنایا ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ فَكَفَرُوا، پس انکار کیا انہوں نے کس بات کا جی؟ پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا۔ کہتے تھے نا جی انسان پیغمبر تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے پاس کون آئے جی؟ فرشتے آئے، نور آئے اور آ کر ہمیں بتائے جی۔ اور آج کل کے مشرک کہتے ہیں نا جی پیغمبر بشر نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے جی۔ وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور انہوں نے ہدایت قبول کرنے سے منہ موڑ لیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ رب العزت مستغنی ہے، اللہ کو تمہاری روح گردانی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پہلے بھی آپ سن چکے ہو، اگر دنیا کی ہر مخلوق انسان چرند پرند درند اگر اللہ کی نافرمانی پہ تلا نا تو خدا کی خدائی کے اندر اتنا سا بھی فرق نہیں آتا جی۔ ٹھیک ہے، اور اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ کی اطاعت پہ لگ جائے تو خدا کی خدائی کے اندر اتنا بھی فرق نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، صرف کس لیے بنایا ہے؟ عبادت کرو جی۔ عبادت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ نتیجہ ہمارے اپنے لیے فائدہ ہوگا جی، اور اگر نہیں کرو گے تو کیا جی؟ جہنم ہی جہنم۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ رب العزت غنی حمید تعریف کیا ہوا ہے۔ زعم الذین کفروا، خیال کیا الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اللہ یبعثوا کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن البتہ ضرور بضرور اٹھائے جائیں گے، ثم لتنبؤن بما عملتم پھر خبر دی جائے گی، بما عملتم ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کا ایک گروہ ایسا تھا نا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا منکر تھا، کہتے تھے نا من یحیی العظام وہی رمیم، بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر میں رکھا جاتا ہے، وہاں پر گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، کرتے 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 ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تعجب کے طور پر کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید، جب مر جائیں گے بالکل مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، یہ لٹانا تو کیا جی بڑا دور ہے۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے انا لفی خلق جدید، کہ اصلوں کو دوبارہ بھی پیدا کیا ویسے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین میں اس کے 6 جواب دیے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں کیوں نہیں، ضرور بضرور تمہیں اٹھایا جائے گا سورۃ قیامہ میں۔ آپ سنو گے جی، اللہ فرماتے ہیں الا ان نسوی بنانا، قیامت والے دن اگر اللہ آپ کو اٹھائے گا نا جی تو یہ فنگر پرنٹ جو ہے نا یہ بھی قیامت والے دن آپ کا اپنا ہوگا جی۔ ٹھیک ہے، انسان تو انسان ہے، فنگر پرنٹ بھی ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے جی، حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے اس کے بعد آنے والی جتنی مخلوق ہوگی، کتنی دنیا یہ کسی کا فنگر پرنٹ آپس میں نہیں ملتا جی۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ فنگر پرنٹ بھی قیامت والے دن تمہارا اپنا ہوگا جی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ والی بات دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس ایمان لاؤ، کامل ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، ورسولہ اور اس کے رسول کے اوپر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نور سے مراد یہاں پر قرآن ہے جی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کا معنی غلط کر دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں آمنو باللہ، ایمان لاؤ، کامل ایمان اللہ پر رکھو، اور نمبر 2
وہ رسول ہی اس کے رسول پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو گیا. آگے فرمایا والنور الذی انزلنا، اور اس نور کے اوپر جس کو اللہ نے نازل کیا. جی نازل کیا ہوا ہے جی؟ اللہ کا پیغمبر نازل ہوئے، یا یہ ہے کہ قرآن نازل ہوئے؟ قرآن نازل ہوئے. اللہ کے پیغمبر کی تو پیدائش ہوئی ہے جی، ولادت ہوئی ہے جی، ٹھیک. یا پھر حضور کو نور مانو، ولادت کا انکار کرو، یا یہ ہے کہ پھر کیا جی ولادت کو مانو تو پھر نور کا انکار کرنا پڑے گا. ایک نہ ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سورہ حجر ہے جی، ہم نے تمہاری طرف نور اتارا جی، ٹھیک ہے، جو بالکل واضح ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب خبر رکھتا ہے جو تم کام کرتے ہو. یوم یجمع اللہ، یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن جمع کرے گا تم کو، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن، ٹھیک ہے. وہ دن ایسا ہوگا ان الاولین والآخرین لمجموعون، پچھلے لوگوں کو بھی اور آنے والے لوگوں کو بھی اللہ جمع کرے گا جی، ٹھیک ہے. سب کے سب وہاں پر جمع ہوں گے. فرمایا وہ یوم مشہود، حاضر کیے ہوئے دنوں کا ہے جی، ٹھیک ہے. ہر بندہ وہاں پر حاضر ہو جائے گا جی، چاہے کافر ہے، چاہے مسلمان ہے جی، چاہے وہ کیا ہے جی بے دین ہے، کسی قسم فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اللہ اس کو حاضر کرے گا. ذالک یوم التغابن، یہ دن ہار جیت کا دن ہوگا جی، ٹھیک ہے. جس دن اللہ جمع کرے گا، فرمایا وہ کون سا دن ہوگا؟ ذالک یوم التغابن، یہ سورت کا نام ہے. یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا جی، ٹھیک ہے. جس نے نیک اعمال کیے، پیغمبروں کی اطاعت کیے اور اللہ کی بات مانی ہے، وہ جیت جائے گا. اور جنہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی ہے، ان کی اطاعت نہیں کی اور اللہ کی اطاعت نہیں کی، وہ ہار جائیں گے اور ان کا مقدر بنے گی جہنم. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو بندہ ایمان لایا اللہ کے اوپر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے، جو کفر عنہ سیئاتی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے. ایمان لایا، نمبر 2 اعمال صالحہ کیے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جی، ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کوئی بندہ پہلے کافر تھا، اسلام لایا، اب کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے پچھلے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ، اللہ اس بندے کو داخل کرے گا جنات، ایسے باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے جاری ہوں گی نہریں. کتنی نہریں؟ 4 نہریں جی. پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، ٹھیک ہے. یہ شراب کی نہر جی، ٹھیک ہے. یہ 4 شرابیں، 4 نہریں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہے گا وہ بندہ اس جنت کے اندر. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے. بندے کو جنت مل جائے نا جی، تو یہی بڑی کامیابی ہے. اس سے بڑی کامیابی اور بندے کو کیا چاہیے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے نہ اللہ کی بات مانی نہ پیغمبروں کی بات مانی، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. نمبر 2 وکذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے. ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بندے کو بیماری لگتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بندے کو پریشانی لگتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بندے کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے والدین فوت ہو جاتے ہیں. انسان کو پریشانی، دکھ، جو بھی کوئی بیماری پہنچتی ہے نا، تو کس کی طرف سے پہنچتی ہے جی؟ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. اور ہمارا کیا بن گیا جی؟ ابھی باہر نکلو گے نا جی، کوئی بندہ آپ کو نظر آ گیا، دن کو کوئی کام خدا کی قدرت سے اگر الٹا ہو گیا تو کہہ دیتے ہیں اے صبح فلانی منوشا دا منہ ویکھیا جی، ٹھیک ہے، فلانی زنانی اس گھر آئی ہے جی، ٹھیک ہے. اگر میں ایک کام ایجا نہ کرنا تو ایجا ہوئے نا جی، میں راتی اگر دال نہ کھانا تو میرے ٹھڈا بھی درد نہیں ہونا، ٹھیک ہے. یہ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں جی، ٹھیک ہے. اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو بندہ پورا ایمان لایا اللہ کے اوپر، یہد قلبہ، تو اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے. کامل ایمان ہوا تو پھر دل کے اندر یہ شکوک و شبہات نہیں آتے جی. راستے میں کالی بلی آ گئی، آج فلاں کا منہ دیکھ لیا جی، ٹھیک ہے. جس کا کامل ایمان ہوگا وہ یوں کہہ دے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ پریشانی، مصیبت، دکھ، اور اللہ اس کو پھر لوٹا بھی دے گا.
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ کون میرا بندہ ہے، پریشانی پہنچی، بیماری پہنچی، دکھ پہنچا اور اس نے صبر کیا اور کس نے صبر نہیں کیا، اللہ جانتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کامیابی کا راز کیا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ کامیابی کا راز ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناؤ، یہ کامیابی کا راز ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس بے شک ہمارے پیغمبر کا واضح طور پر پہنچانا ہے۔ پیغمبر کا کام کیا ہے جی؟ صرف پہنچانا ہے جی، ٹھیک ہے، منوانا کام نہیں ہے جی۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈپٹی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اللہ کا حکم پہنچاتے تھے۔ پیغمبر منوانے والا بھی نہیں ہے۔ اور جو پیغمبروں کے وارث ہیں نا، جو علماء حضرات، ان کو بھی چاہیے صرف مسئلہ بتایا کریں تاکہ عوام کو یہ مسئلہ پہنچ جائے جی، ٹھیک ہے، لڑا مت کریں جی، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی، مسئلہ منانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مولوی صاحب یہ مسئلہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے ہر ایک اپنی دلیل کے مطابق کہہ رہا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں اور آپ وہ بات نہیں مانتے ہو، تو میں آپ کو کہوں کہ بھائی سوٹی لے کر ہاں نہیں تو مانی اپنی رائے جب بندہ دوسری کے اوپر مسلط کرتا ہے نا، تب کیا ہو جاتے ہیں جی، پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اندر سے بندے کی عزت کم ہو جاتی ہے، پھر جو مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے وہ مسئلے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دین کے اندر دراڑ آ جاتی ہے، وہ بندہ سیدھے راستے کے بجائے الٹے راستے پہ چل جاتا ہے۔ مسئلہ آپ کو آ گیا، سیدھا آ گیا، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اگلے بندے کو پہنچا دو جی، ٹھیک ہے۔ ماننا نہ ماننا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل مانتا ہے ایمان لائے، جس کا دل نہیں مانتا تو نہ مانے، ٹھیک۔ جب مولوی حضرات نا اپنی رائے دوسرے بندے کے اوپر مسلط کرتے ہیں نا، تو پھر کیا ہو جاتا ہے جی، مسئلہ خراب ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ لوگ پھر ان علماء کی قدر نہیں کرتے، پھر وہ علماء یہ کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانتے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی اور الہ، نہیں ہے کوئی اور حاجت روا، مشکل کشا، دکھڑے سننے والا، فریادیں سننے والا، الا ہو، مگر وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جب اللہ کو آپ اللہ مانو گے جی، ٹھیک ہے، حقیقی معنوں میں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پھر مومن بندے کو چاہیے صرف اور صرف بھروسہ رکھے تو کس پر رکھے؟ اللہ پر رکھے۔ اللہ سے ہٹ کر پھر غیروں پر بھروسے مت رکھے، اللہ سے امیدیں لگائے، اللہ کے غیر سے پھر امید مت لگائے۔ کل کے درس کی آخری آیات میں آپ نے سنا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، لیکن کبھی کبھی مصیبت کا سبب بیوی بن جاتی ہے، اولاد بن جاتی ہے، مال بن جاتا ہے۔ آج اللہ رب العزت اسی کا ذکر فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے بعض، و اولادکم، اور تمہاری اولاد میں سے بعض، عدو لکم، تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، پس تم ان سے بچتے رہو، وان تعفوا، اور اگر تم معاف کرو ان کو، وتصفحوا، اور درگزر کرو ان کو، وتغفروا، اور دل سے معاف کرو، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العزت غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، او ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں، تمہاری اولاد میں سے بعض اولاد، عدوً، دشمن لکم، تمہارے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ کثیر المال تھے جی، مالدار تھے، کثیر الاولاد تھے، ان کی اولاد بھی زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی یہ جہاد میں جاتے تو ان کے بچے روتے تو دل نرم ہوتا تو واپس آ جاتے، روتے بلکتے بچوں کو چھوڑ کر جاتے نا جی، تو کہتے آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟
تو پھر باپ ہے جی، باپ اولاد کو دیکھتا ہے، پھر ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کا خیال آتا ہے، تو پھر جہاد سے کیا ہو جاتے ہیں جی، پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ گئے، شکایت کی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ جہاد میں جانے کو دل کرتا ہے، لیکن جب بیوی بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی رکھوالا نہیں ہے، تو اس وقت میرا دل نرم ہو جاتا ہے، تو میں واپس رہ جاتا ہوں جہاد سے، جہاد میں جانے کے اندر مجھے تاخیر ہو جاتی ہے، جہاد میں میری شرکت نہیں ہوتی، تو اس لیے میں اپنے بچوں کے اوپر سختی کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دیکھیں، اکثر اوقات آدمی اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جی، فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ اکثر اوقات بندہ اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات بندہ اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے جی، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھی نکل جاتا ہے۔ آپ اس کی ایک دو مثالیں لے لیں۔ شادی کا موقع آتا ہے نا جی، بندہ کتنا متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ ہو، تبلیغی کیوں نہ ہو، جب شادی آتی ہے نا جی بیٹے کی نا جی، تو پھر دوسرے بیٹے کہتے ہیں ابا جان ہم نے تو شادی دھوم دھام سے کرنی ہے جی، یا یہ ہے کہ بیوی کہہ دیتی ہے یہ میرا آخری بیٹا ہے، لاڈلا بیٹا ہے، میں اس کی شادی کیا کروں گی، یہ دھوم دھام سے کروں گی۔ تو اس وقت باپ کیا ہو جاتا ہے جی، پریشان ہو جاتا ہے باپ، اب کہتا ہے میں کروں کیا جی۔ پھر بسا اوقات آپ دیکھتے ہو برادری والے بندے کو پکڑ لیتے ہیں، پھر بندہ کیا کرتا ہے جی، بیٹے کی شادی کے اندر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا، جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ پھر بندہ رسم و رواجوں کو بھی اپناتا ہے، پھر اولاد کی خوشی کے اندر بندہ ڈھول ڈمکے بازی بھی لگاتا ہے، پھر اولاد کی خوشی کے اندر بندہ غیر محرموں کے ساتھ بھی اختلاط بھی ہوتا ہے۔ اولاد کی خوشی کے اندر، شادی کے اندر آپ دیکھتے ہو جی گانے ہوتے ہیں، رسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہودیوں والے طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ ساری خرافات ہوتی ہیں۔ تو کیا جی، اولاد اور اسی طرح بیویاں یہ کیا ہو جاتی ہیں، تمہارا دشمن بن جاتی ہیں۔ لہٰذا بیویوں کی، اولاد کی، اللہ کے پیغمبر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر بیویوں کی بات مت مانو جی۔ پھر آپ دیکھتے ہو جی اکثر اوقات قطع تعلقی کے اندر بھی بیوی اور بیٹوں کا ضرور اولاد کا ہاتھ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا جی، فلاں قبیلے والوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، فلاں محلے والوں نے ایسے کیا، فلاں خاندان والوں نے ایسا کیا، لہٰذا آپ بھی کیا کرو گی، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرو گی۔ پھر اولاد بھی باپ کو جب شکنجے میں دیتی ہے نا، تو باپ بھی کیا ہو جاتا ہے جی، اب پھنس جاتا ہے جی۔ فرمایا تمہاری بیویاں، تمہاری اور اولاد کیا ہے جی، یہ تمہارا دشمن ہے۔ پھر آپ بسا اوقات یہ بھی دیکھتے ہو کہ اپنی بیوی کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے بندے کو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے جی۔ آج کل یہی چل رہا ہے جی، بندہ شادی کرتا ہے، وہ بندہ، وہ بچہ جو پہلے ماں باپ کا فرمانبردار ہوتا ہے جی، جیسی بیوی آئی ماں باپ کی مخالفت شروع، ماں باپ کی نافرمانی شروع، جیسی اولاد آئی تو بندے کو دو چار پار اور لگ جاتے ہیں۔ تو بندہ اولاد کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی کیا کرنے لگ جاتا ہے، نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی کیا جی، فتنہ ہے۔ اور تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بیوی ایسی ہو، بعض بیویاں باشعار بھی ہوتی ہیں، بعض سلیقہ بھی ہوتی ہیں، وہ خامدوں کو بھی چلاتی ہیں جی، نہ سمجھ خامد ہو نا، جس کو اتنی سمجھ بوجھ نہ ہو، وہ خامد کو بھی چلا لیتی ہیں جی۔ فرمایا تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد کیا کر دیتی ہے جی، تمہارے لیے دشمن بنتی ہے، لہٰذا اس سے بچ کرو۔ اور ایک شان نزول اس کا یہ بھی بیان فرمایا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکے کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو کہا کہ ہجرت کرو جی۔ وہ حضور کے پاس آتے، قرآن سیکھتے، تعلیمات سیکھتے، ہجرت کے ثواب کے بارے میں سیکھتے۔ تو جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جی، ٹھیک ہے، ان کی بیویوں نے ان کو روکا جی، آپ مت جاؤ جی، آپ مت جاؤ جی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب حالات ٹھیک ہو گئے، صحابہ کرام مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، تو وہ لوگ بھی پیچھے سے آ گئے۔ جو صحابہ کرام پہلے آئے تھے نا جی، انہوں نے آ کر دین کی بڑی خدمت کی جی، انہوں نے دین کے اندر مہارت حاصل کی، فقیہ بنے جی، ٹھیک ہے۔ تو جو بعد میں آئے تھے نا، انہوں نے دیکھا ہم تو پیچھے رہ گئے دین کے معاملے میں، ہمارے ساتھی تو آگے چلے گئے، انہوں نے اپنی اولادوں کو کہا یہ ساری تمہاری وجہ سے ہم دین کے معاملے میں پیچھے رہیں گے۔ بیویوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی تو اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیویوں میں سے بعض کیا ہے جی دشمن ہے، تمہاری اولادوں میں سے بعض کیا ہے جی دشمن ہے، لہٰذا ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو، اس کا ذکر۔
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولادوں میں سے بعض اولاد، بعض بیویاں ایسی بھی اللہ نے دی ہیں، اگر خاوند داڑھی مونڈا ہو، خاوند اگر گانے والا ہو، خاوند اگر تلنگا لفنگا ہو نا جی، تو وہ بیویاں اللہ کے فضل و کرم سے خاوند کو راہ راست پہ لے آتی ہیں۔ بعض ایسی بھی ہیں، لیکن بعض اکثر ایسی ہیں عورتیں وہ کیا کرتی ہیں، خاوند کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ وہ اولادکم، بعض اولاد ماں باپ کی نیکی کا سبب بنتی ہے۔ ماں اولاد کیا کرتی ہے، باپ کو کبھی تبلیغ پہ لگاتی ہے، کبھی مدرسے میں بھیجتی ہے، کبھی خدمت کے لیے لگاتی ہے۔ بعض اولاد ایسی بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اولاد کیا کر دیتی ہے، ماں باپ کو پریشانیوں میں ڈال دیتی ہے۔ عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، لہٰذا ان سے بچتے رہو، ان کا معصیت کے کاموں میں ان کی بات مت مانو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر معاف کرو تم، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو تم، معاف کرو اگر انہوں نے آپ کو دین کے معاملے میں روکا ہے، یا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کی کسی کے ساتھ خفگی ہوئی ہے، اب آپ کو ان پر غصہ آ گیا تو کیا کر دو جی، ان کو معاف کر دو جی۔ فرمایا وَتَصْفَحُوا، معاف کر دو، سزا مت دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، یعنی کہ ملامت نہ کرو، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے میں اپنے بھائی سے ناراض ہوا، تمہاری وجہ سے میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہوا، تمہاری وجہ سے میں کنبے قبیلے سے ناراض، لہٰذا ملامت بھی مت کرو، ٹھیک۔ وَتَغْفِرُوا، اور دل سے بھی معاف کر دو، یہ نہ ہو کہ بیوی کو ابھی وقتی طور پر معاف کر دیے، مہینے دو مہینے کے بعد اگر کوئی ایسی بات آئی، ہاں تیری وجہ تو میں اپنے سالیاں کو کوئی نہیں آکا جی، تیری وجہ تو میں حجہ نہیں کی تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا دل سے بھی بات نکال دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت غفور، گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ انما اموالکم، بے شک تمہارا مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، آزمائش ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ مال کی خاطر بندہ، اولاد کی خاطر بندہ کبھی کبھی حرام مال بھی کماتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا۔ کل صبح صبح کے وقت ہم سیری میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھی نے آ کر بتایا کہ کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی روزہ توڑو میں آپ کو آئی فون دوں گا جی۔ ایک عورت آئی تو اس نے پانی لیا، ایک گھونٹ بھرا، روزہ توڑ دیا، دوسرا بھرا تو کیا کر دیا جی اس نے روزہ توڑ دیا، پھر تیسرا گھونٹ بھرا تو اس بندے نے پہلے آئی فون دیا تھا، پھر واپس اس نے کھینچ دیا، کہا مسلمان ہو کر تم نے روزہ توڑا جی۔ یاد رکھیں غربت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ غربت کبھی کبھی بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے جی، اللہ ایسی نوبت سے بچائے جی، ٹھیک ہے، ایسی نوبت سے بچائے۔ تو ظالم نے کیا کر دیا جی، پانی بھی اس کو پلا دیا، اس کو روزہ بھی توڑوا دیا، اور اوپر سے ویڈیو بھی بنا دی، اور ساتھ میں کیا کر دیا، اب اس کو ایمانی غیرت دلا رہا ہے جی۔ اس جیسا بے ایمان انسان تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ واللہ عند، اس عورت نے بھی کہا تمہیں میرے حالات کا پتہ ہوتا نا میں تمہیں بتا دی کہ میرے کیسے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، واسمعوا، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سنو تاکہ عمل کر سکو، واطیعوا، اور اس کی اطاعت کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خیرن، بہتر ہے، لانفسکم، تمہاری جانوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ چوتھے پارے میں آپ نے سنا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہاں پر اللہ کیا فرماتے ہیں، او ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنی تم طاقت رکھتی ہو جی۔ دو آیتیں آ گئی، ایک آیت کہتی ہے کہ اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، دوسری کہتی ہے کہ بھئی کیا جی جتنی تمہاری طاقت ہے کیا جی ڈرو جی۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ والی آیت کیا جی اس کے لیے کیا جی منسوخ ہے جی، وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام نے پھر دن رات قیام کیا جی، نمازیں پڑھی، ان کے پاؤں سوجنے لگے، پیشانیوں کے زخم آنے لگے، تو اللہ رب العزت نے دوسرا حکم نازل فرمایا اتنی سختی بھی مت کرو، جتنا تمہارے اندر طاقت ہے تو کیا کرو جی اللہ سے ڈرو جی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں منسوخ نہیں ہے، اس آیت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ایمان کے اندر، توحید کے اندر پکے رہو جی، اور اس کا تعلق کیا جی اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال کے اندر اگر آپ کو کیا ہوتی ہے جی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے نا تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ مثلا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو جی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو جی، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو جی، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا شح نفسه، اپنے نفس کے بخل سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب. ٹھیک ہے. قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بندہ بخل کرتا ہے اس کا یہ بخل کیا ہے جی؟ اپنی جان کے لیے. اللہ نے مال دیا ہے نا جی، اس کو اپنی بیوی بچوں کے اوپر کیا کرو جی؟ خرچ کرو جی. ٹھیک ہے. ایک تو کیا جی؟ ان کی خدمت ہو جائے گی، دوسرا کیا جی؟ صلہ رحمی ہو جائے گی، آپ کو ڈبل ڈبل نیکیاں ملیں گی. کنجوسی مت کرو جی، کنجوسی مت کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ساتھ میں مٹھی باندھ کر کے رکھنے سے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر ویسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے جی، دل کمزور ہے، پتھر ہے جی، کنجوسی کا شکار بن چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر یوں کرو نا، قرضہ حسنا دو. قرضہ حسنا کس کو کہتے ہیں؟ قرضہ حسنا وہ مال ہوتا ہے نا جی جو بغیر سود کے ہو، بغیر احسان کے ہو. آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ سے آ کر کیا کرتا ہے جی؟ قرضہ مانگتا ہے. آپ اس کو کیا کر دیتے ہو؟ پیسے دیتے ہو، یہ لو یار اپنا کام کرو. جب وہ کام کر لیتا ہے، کام کرنے کے بعد وہ وہی پیسے واپس کر دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں مجھے دو، فَيُضَاعِفَهُ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ یضاعفہ لکم، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری بخشش بھی فرمائے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ رب العزت قدردان ہے، حلیم بردبار ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. غیب کا کیا مطلب ہے جی؟ جو ہماری نظروں سے غیب ہے، اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے جی. ہماری نظروں سے جو چیز غیب ہے اللہ اس کا جاننے والا ہے. والشہادہ، اور موجودہ چیزوں کو، حاضر چیزوں کو جاننے والا ہے. العزیز الحکیم، غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے.